محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تمام حضرات جہاں بیٹھے ہیں یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ حضرت سید محمود بہار شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دلی کے سلطان حضرت نظام الدین اولیاء حضرت سید محمود بہار شاہ رحمت اللہ علیہ سے ملنے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے ہر ہفتہ تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دلی کے چراغ کا فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دونوں چہیتے حضرت امیر خسرو اور حضرت امیر نصیر الدین چراغ دہلوی دونوں چہیتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کے، اور اتنا پیار تھا دونوں سے کہ آپ نے جب نوازنا تھا کہ دلی کا چراغ کس کو بناؤں تو آپ خود سے فیصلہ نہ کر سکے اور کہا کہ جاؤ یہ کھیر لے کر جاؤ، اور ایک مجذوب ہیں، دیوانے ہیں اللہ کے عشق میں، حضرت سید محمود بہار شاہ، ان کی خدمت میں چلے جاؤ اور جو وہاں سے فیصلہ ہوگا وہی تمہارے لیے رہے گا۔ جب یہ دونوں بزرگ ہستیاں حضرت امیر خسرو اور نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ پہلے صرف نصرو ہی نصرو کہے جاتے تھے، یہ تو برکت ہے اس جگہ کی جو نصیر الدین اور دلی کے چراغ بن گئے، تو یہاں آپ کی خدمت میں یہ دونوں بزرگ حاضر ہوئے اور محبوب الہی کی بھیجی ہوئی وہ کھیر آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ محبوب الہی نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ آپ نے دونوں کی نگاہوں میں نگاہ ڈالی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب یار نے بھیجی ہے تو یار قبول کرتا ہے۔ کھانا شروع کیا اور کہا کہ خسرو کھاؤ، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور نصرو تم بھی شریک ہو جاؤ، کھاؤ دونوں میرے ساتھ اس کھیر کو۔ تو خسرو چونکہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مزاج میں نفاست تھی، مجذوب اللہ کے دیوانے کا کھانے کا انداز دیکھا تو کراہت کر گئے اور کھانے میں شریک نہ ہوئے، یوں ہی کھڑے رہے۔ لیکن نصرو کا حال یہ تھا، جیسے ہی سرکار سید محمود بہار نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ شامل ہو، کھاؤ کھیر، تو آپ کھانے لگے، یہاں تک جو منہ سے ٹپک جاتی تھی اس کو بھی اٹھا لیتے تھے اور آپ کی داڑھی سے لگ جاتی تھی اس کو بھی صاف کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ کے حکم کو بجا لائے۔ اب پھر حضرت سید محمود بہار شاہ رحمت اللہ علیہ نے پھر اپنی نگاہ دونوں کی نگاہوں سے ملائی اور آپ نے کہا کہ نظام چاہے خسرو کو اور محمود بھی چاہے خسرو کو، مگر پیا چاہے نصرو کو، تو سہاگن تو اسی کو رہنا ہے جس کو پیا چاہے۔ نصرو تم اب تک نصرو تھے، لیکن اب نصرو نہیں بلکہ نصیر الدین اور دلی کے چراغ۔ میرے بھائیوں، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جب یہ حضرت نے یہ الفاظ زبان سے نکالے، تاریخ بتاتی ہے کہ کئی گز اونچی سر سے روشنی نکل گئی تھی، اور نصیر الدین اس دن سے آج تک چراغ دلی بنے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم عقیدت مندوں کا عقیدہ ہے کہ آبادیاں ختم ہو جائیں گی، آبادیاں بنیں گی، حکومتیں چلی گئی اور حکومتیں آتی رہیں گی، لیکن نصیر الدین چراغ دلی کا لقب یوں ہی قائم رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام۔ تو یہ وہ جگہ ہے
جو بڑی بابرکت ہے میرے بھائیوں، یہ ولی کا آستانہ ہے. یہاں نیت کو بھی اور دل کو بھی سنبھال کر بیٹھنا ہوگا، ادب سے بیٹھنا ہوگا، اور ادب سے ہی انسان انسان ہے، اور ادب جس میں نہ ہو وہ حیوان ہے. اور شکریہ. تو اس وقت چونکہ ٹائم کا مجھے خیال ہے، اور اکثر یہاں جمعہ میں میری بات کو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. جمعہ میں تقریر کرنا کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. ہندوستان کے کونے کونے میں چاروں طرف تقریر کرنا آسان ہے، چونکہ مقرر اپنے ذہن میں 4 موضوع ذہن میں بٹھا لے اور چاروں طرف ان تقریروں کو کرتا رہے تو بڑا آسان معاملہ ہے، اور واہوائی لوٹتا رہے. نئے نئے لوگ ملتے ہیں، وہاں کوئی پکڑنے والا نہیں، تھوڑی دیر کی واہوائی ہے. لیکن مسجد میں ہر جمعہ کو انہی لوگوں کے سامنے بولنا، الفاظ بھی بدلنے اور موضوع بھی تبدیل کرنا، اور یہ خیال رکھنا کہ چونکہ ویسا ہی تو کوئی جلسہ ہوتا نہیں، بڑے بڑے قابل لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا. اور آپ جیسی ہستیوں کے سامنے جو سرکار کے غلام ہوں، ان کے سامنے مجھے زبان کھولنا بھی یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار ہی کا فیض ہے جو آپ جیسی ہستیوں کے سامنے کچھ بول رہا ہوں، ورنہ میری کہاں مجال ہے جو میں کچھ بول سکوں. میرے بھائیوں، بغداد وہ سرزمین رہی ہے جو بڑی بابرکت ہے، وہ بھی کیوں نہ کہ ولیوں کے سردار اور حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس سرزمین پر آرام فرمائے. وہاں کی تاریخ ہے کہ مدرسہ نظامیہ بڑا پرانا مدرسہ تھا، تو وہاں جو حفاظ اور علماء علم حاصل کر رہے تھے، آپس میں طلباء نے مشورہ کیا کہ میرے بھائیوں، بغداد کے قریب میں ہی دیہات میں سنا گیا ہے کہ اللہ کے ایک دیوانے، ایک غوث رہتے ہیں جو بڑے پائے کے بزرگ ہیں، چلو کون کون چلتا ہے کہ ان کی زیارت کر لیں. 3 ساتھی تیار ہوئے. عبداللہ تمیمی نے یہ اپنی زندگی کا سچا واقعات بہجت الاسرار میں، اس بہجت الاسرار لفظ کو بہجت الاسرار بھی پڑھا گیا ہے. یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو عبداللہ بن تمیمی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تینوں ساتھی چلے، ایک تو میں خود عبداللہ تمیمی، اور ایک دوسرے ساتھی ابن سقا، اور تیسرے ہمارے ساتھی حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی. تو جب ہم تینوں نے ان بزرگ کی زیارت کے لیے جو بغداد کے اطراف میں رہتے تھے وہاں کے لیے سفر شروع کیا، تو آپس میں دوران گفتگو عبداللہ بن تمیمی کہتے ہیں کہ میرے ساتھی ابن سقا نے کہا کہ چلیے آج دیکھتے ہیں وہ کتنا بڑا بزرگ ہے، اسی کی پول کھولتے ہیں. میں ایسا سوال کروں گا جو وہ چکرا جائے گا اور اس کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ میرے سوال کا جواب دے دے. عبداللہ بن تمیمی کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کہی کہ بھئی میں بھی کوئی سخت سوال کروں گا، ان سے دیکھتا ہوں کیا جواب ملے گا. لیکن تیسرے ساتھی حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی، انہوں نے کہا کہ بھائیو، اس طرح کے سوال مناسب نہیں، یہ تو ایک بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بھائی، میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے اس بزرگ کی طرف سے کتنا فیض حاصل ہوتا ہے، کتنا فیض نصیب ہوگا اس بزرگ سے مجھے. تینوں پہنچے، تینوں نے بزرگ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، لیکن دیکھا تو یہ دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزرگ نگاہوں سے غائب ہو گئے. ابھی حیرت زدہ کھڑے ہیں یہ تینوں ساتھی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک وہ بزرگ پھر نظر آئے اور کہا کہ اے ابن سقا، تم ابھی طالب علم ہو، کیا تم ایسا ہی علم حاصل کر رہے ہو کہ تم ایسا مجھ سے سوال کرو؟ تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو، اور سنو تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ تمہارے اندر سے کفر کے شعلے نکل رہے ہیں اور تمہارے جسم سے کوڑ ٹپک رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں عبداللہ تمیمی کی طرف ان بزرگ نے نگاہ ڈالی اور کہا کہ اے طالب علم، تم بھی مجھ سے بہت سخت سوال کرنے والے تھے، تمہارا سوال یہ تھا اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا تمہارے کانوں کی لو تک آ گئی ہے، تم اس دنیا میں ڈوب چکے ہو اور دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ پھر ان بزرگ نے حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا کہ اے طالب علم، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دن ایسے چمکو گے کہ سورج کی روشنی بھی تمہارے سامنے ماند پڑ جائے گی، تمہارا بہت چرچا ہوگا، تمہاری بہت شہرت ہوگی، تمہیں بڑی عظمت و عزت نصیب ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کا منبر ہے اور تم اس پر رونق افروز ہو اور بیان کر رہے ہو، لاکھوں آدمیوں کا مجمع تمہارے بیان کو سن رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس میں کہہ رہے ہو قدمی ھذا علی کل رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اور بے شک تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی بیان کر رہے تھے تو اس مجمع میں تقریباً 2000 اللہ کے ولی موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک بزرگ نام ذہن سے نکل گیا، اٹھے اور آپ کے قدم مبارک کو پکڑا اور اپنے کاندھے پر رکھ لیا، اور 2000 کے قریب اللہ کے ولی آگے بڑھے اور حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کا قدم مبارک پکڑ کر اپنے کاندھے پر، اپنی گردن پر، اپنے سر پر رکھ رہے ہیں۔ تو یہ حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی کے لیے ان بزرگوں کا فرمانا تھا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، عبداللہ بن تمیمی کہتے ہیں کہ اب ہماری زندگی کا آگے کا دور شروع ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا خود اپنے ساتھی ابن سقا کے لیے کہ اتنا علم رکھتے تھے کہ بڑے بڑے مناظر، بڑے بڑے علم والے ان کے سامنے شکست کھا گئے، یہاں تک کہ روم کا عیسائی بادشاہ اس نے اپنے ملک کے تمام عیسائی پادریوں کو جمع کیا مناظرے کے لیے، مقابلے کے لیے، لیکن تمام پادری ابن سقا کے مقابلے میں شکست کھا گئے۔ لیکن اچانک ابن سقا کی نظر اس عیسائی بادشاہ کی بیٹی پر پڑی، نظر کا پڑنا تھا، عاشق ہو گئے۔ ابن سقا نے کہا کہ اے بادشاہ، تم نے جان لیا کہ میں کتنی عزت و عظمت کا مالک ہوں، تم نے سمجھ لیا میں کتنا علم والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب بادشاہ نے بھی سمجھ لیا کہ اس کی مجبوری مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اس کی کمزوری کو بادشاہ نے بھانپ لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، سوچا کہ واقعی یہ موقع بہت اچھا ہے، کہا کہ اے عالم، بے شک میں تمہاری بات مانوں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، تمہیں اس کو قبول کرنا ہوگا۔ ابن سقا نے کہا کہ اے بادشاہ، تو نہیں جانتا کہ میں تیری بیٹی کو کتنا پسند کر چکا ہوں، ایک شرط نہیں، اگر تیری ہزاروں شرطیں بھی ہوں گی تو میں ان کو منظور کروں گا، مگر میری اس بات کو قبول کر لے۔ بادشاہ نے کہا، سنو، ایک شرط تو یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ ابن سقا نے کہا، اس عالم نے کہا کہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ ابن سقا عالم نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ان بزرگ کا فرمانا کہ تمہارے اندر سے کفر کے شعلے نکل رہے ہیں، یہ یہاں پورا ہو گیا۔ اسلام سے خارج ہو کر میرا وہی ساتھی، وہی عالم جو دنیا میں اس کے علم کا ڈنکا بج رہا تھا، وہ کفر میں پہنچ گیا۔ اور پھر دوسری بات جو ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جسم سے کوڑ پھوٹ رہا ہے، نکاح کرنا تھا، اس کے بعد سے کوڑ کی بیماری شروع ہو گئی، اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کوڑ کی بیماری اتنی بڑھ گئی
کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ تھو تھو کرتا تھا، یہاں تک کہ شہر میں اس کو رہنے نہ دیا گیا، بادشاہ نے اٹھوا کر شہر سے باہر پھینکوا دیا، اور جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ایک اللہ کے ولی کی بے ادبی کی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بچیں اللہ کے ولیوں کی بے ادبی سے۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جنگ کا چیلنج فرماتا ہے۔ کیا ہماری مجال ہے کہ ہم اللہ سے جنگ کر لیں گے؟ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ولیوں کے ادب کرنے والے بن جائیں، ولیوں کی بے ادبی نہ کریں۔ عبداللہ تمیمی خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ میرے لیے جو فرمایا تھا وہ بھی ان بزرگ کا فرمانا بالکل سچ ثابت ہوا۔ مجھے دمشق کے نور الدین زنگی نے میرے علم کی شہرت کو جان کر مجھے اچھا سمجھ کر بلایا اور مجھے اوقاف کا وزیر منسٹر بنا دیا اور کہا کہ اوقاف کو تم سنبھالو، لیکن میری نیت روز بروز بدلتی رہی، اوقاف کی زمینوں کو کھاتا رہا، لوگوں کے مال لوٹتا رہا، رشوتیں لیتا رہا، یہاں تک کہ میرے ضمیر نے خود سمجھ لیا کہ میں دنیا میں اتنا ڈوب گیا ہوں کہ میرے اندر کچھ دین باقی نہ رہا۔ ان بزرگ کا یہ فرمانا سچ ثابت ہوا کہ میں کانوں کی لو تک اس دنیا میں ڈوب چکا تھا، اور وہی فرماتے ہیں کہ جو بات سچ ہے وہ بھی میں کہوں گا۔ میں نے اپنے تیسرے ساتھی غوث پاک عبد القادر جیلانی کو بھی دیکھا۔ وہ وقت آیا جو بغداد کے منبر پر آپ رونق افروز ہیں، بیان فرما رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، اور اللہ کے 2000 ولیوں کا یہ منظر تھا کہ آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں اور پکڑ کر اپنے کاندھوں پر رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے بنو، اللہ کے ولیوں کا ادب کرو۔ آپ اس آستانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بابرکت جگہ ہے، اس موقع پر میں تمام حاضرین